5ویں سوچ، لینے کے بجائے دینے کی سوچ۔ ایک جملہ میں آپ کو لکھواتا ہوں بہت زبردست، مفادی نہیں معادی۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، مفادی نہیں معادی۔ آپ لوگ بتائیں گے معاد کس کو کہتے ہیں؟ معاد لوٹ کے جانا، معاد آخرت۔ معاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو قسم کے، ہم ساری دنیا کے انسان دو ہی قسم کے ہیں، یا تو مفادی سوچ رکھنے والے یا معادی سوچ رکھنے والے۔ اللہ اکبر، معادی سوچ، معاد۔ معاد مطلب آخرت کی سوچ، اجر کی سوچ، ثواب کی سوچ۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کا گھلنا ملنا، ان کا کسی کو دینا، ان کا کسی سے لینا، ان کا کسی کو دعوت کرنا، ان کا کسی کو ہدیہ دینا، سب کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہوتی، مجھے اجر ملے، مجھے ثواب ملے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وہ کسی کو ہدیہ بھی دیں گے تو یہی سوچ ہوگی، وہ دنیا کے تعلقات کے۔ اور کچھ لوگ ہیں ان کی مسکراہٹیں بھی بکتی ہیں، وہ مسکرائیں گے بھی کسی کے سامنے صرف اس لیے جس سے نفع ہوگا، مفاد۔ یہ وہ سوچیں ہیں جس نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ضرورت بتاتی ہے، ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنے عرصے تک میٹھا رکھنا ہے۔ ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ اور رویہ کس وقت تک میٹھا رکھنا ہے۔ یہ ہے مفادی سوچ۔ آخرت تو ہے ہی نہیں سامنے، اس لیے اللہ اکبر، اس لیے جب مفادی سوچ ہے جس سے ہماری دنیا کا کوئی مفاد وابستہ ہے، اس کے لیے ہماری محبتیں بھی ہیں، مسکراہٹیں بھی ہیں، اس کے لیے ہمارے وقت بھی ہے، اس کی بات توجہ سے سننا بھی ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اور جس سے ہماری مفاد نہیں وابستہ تو اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جس نے ہماری زندگیوں کو تلخ کیا، رشتوں کو کمزور کیا۔ یہ وہ سوچ ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں گر گئے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، لوگوں کے سینوں میں دل کے بجائے کیلکولیٹر فٹ ہے، حساب کتاب لگاتے، حساب کتاب لگا اس سے کتنا فائدہ ہوگا، اچھا جی پھر مسکراہٹ ہے، مصافحہ ہے، پھر تعلق ہے، پھر چائے بھی پلائیں گے، اور تھوڑا زیادہ مفاد ہو تو پھر کھانے بھی ڈنر بھی ہوں گے، اور زیادہ مفاد ہو تو پھر اور بھی کچھ ہوگا۔ تو ایک تو یہ میں نے سوچ عرض کر دی، اللہ مجھے بھی دے دے بھائی۔ اچھا اب بہت قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں، اللہ والوں کی باتیں عرض کر رہا ہوں، قرآن حدیث کی۔ توقعات جتنی کم، لوگوں سے توقعات جتنی کم اتنی زندگی خوبصورت۔ یہ اسی کے ساتھ لکھیے گا، توقعات ختم کریں۔ توقعات ختم، زندگی آسان۔ ولی وقت دو بڑے اولیاء اللہ کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ پہلے بات سنیے، لوگوں سے جتنی امیدیں کم ہوں گی اتنی مایوسیاں کم ہوں گی، کیونکہ دکھ انسان سے نہیں، انسان سے وابستہ امیدوں سے ہوتا ہے۔ دکھ انسان سے نہیں ہوتا، اس سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، پھر دکھ ہوتا ہے۔ امیدیں ختم کر دیں، امیدیں ختم کر دیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب، امام الاولیاء تھے۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار فرمایا کہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک بار فرمایا کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو، مجھ سے بھی توقع مت رکھو، یہ بات دین اور دنیا دونوں کا گر ہے۔ جس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ افکار سے، ہموموں سے، غموں سے نجات پا جائے گا۔ کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو۔ کسی سے کسی قسم کی توقع۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہوا
تو ایک بوڑھے دربان کو دیکھا محل کے دروازے کے اوپر ٹھٹر رہا ہے، باریک وردی پہنی ہوئی ہے، کانپ رہا ہے سردی سے۔ بادشاہ نے اپنی سواری روکی اور دربان سے پوچھنے لگا سردی نہیں لگتی؟ دربان نے لکھا حضور بہت لگتی ہے، مگر کیا کروں، گرم وردی ہے نہیں میرے پاس، اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی محل کے اندر جا کر کوئی گرم جوڑا تمہیں بھیجتا ہوں۔ دربان خوش ہو گیا، بادشاہ کو سلام کیا، شکر ادا کیا۔ لیکن بادشاہ جب گرم محل میں داخل ہوا وہ اپنے سارے وعدے وغیرہ بھول گیا۔ صبح جب دروازے پہ آیا تو اس دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی، اور قریب میں مٹی پر اس نے یخ بستہ انگلیوں سے لکھی ہوئی یہ تحریر تھی، بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی سے دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی۔ امید بن گئی۔ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی۔ اپنی اللہ کے سہارے پر بل بوتے پر جینا سیکھیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ابھی ایک اللہ والے آئے جمعرات کو، یہاں اجتماع ہوا نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بیان ہی یہیں سے شروع کیا۔ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں، معیت، میرے ساتھ اللہ ہے نا، میرے ساتھ اللہ ہے نا، یہ سب سے قیمتی سہارا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اور وہ غار میں جا کے چھپے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور کافر پیچھے کا پیچھا کر رہے ہیں، اور ننگی تلواریں ہیں، اور جو ہے قیمت سر کی لگ چکی ہے، اور وہ نشان قدم پہ وہاں پہنچ چکے ہیں، تو ابو بکر نے کیا فرمایا؟ لو نظر تحت قدمی لابصرنا، لو نظر تحت قدمی لابصرنا، یا رسول اللہ اگر صرف اتنا بھی یوں جھانکا ہم نظر آ جائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ فما ظنک باثنین فاللہ ثالثہما، اے ابو بکر جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اس کو پھر کیا ڈرنا، اللہ ہو۔ توکل، لا تحزن، اچھا کتاب لکھی ایک عرب نے، لاکھوں بکی، یہی غموں سے متعلق، اس کتاب کا نام رکھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ ہم نے بے ساکھیوں کو پکڑ لیا، جو مضبوط سہارا تھا اس کو ہم نے کمزور کر دیا۔ میں اسی لیے عرض کرتا ہوں او بھائیوں، اللہ کی ضرورت کو محسوس کرو، محتاج ہیں، ہمیں بھول لگی ہے کہ ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم کیوں نماز پڑھیں؟ خوشیاں وہ تھوڑی دے رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے دل میں یہ بات رچی ہوئی ہے کہ بغیر اس کے بھی جی سکتا ہوں، بغیر اس کے بھی جی سکتا ہوں۔ یہ بھول ہے، یہ بھول ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان کو اس نے تھاما ہوا ہے، جس دن وہ ہاتھ اٹھا لے گا آسمان پھٹے گا۔ یہ میرا کاروبار چل رہا ہے، اس نے تھاما ہوا ہے، اس کی ڈھیل ہے۔ یہ مجھے صحت ہے، گردے کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، پھیپڑا کام کر رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے، زبان بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ اس کی ڈھیل ہے، تھاما ہوا ہے۔ جس دن ناراض ہو جائے، جس دن اپنا ارادہ بدل دے، گیا سب، کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے کہ مضبوط سہارا۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو بات کہی کہ اچھا یہ سارے توقعات کو ختم کرنا، امیدوں کو ختم کرنا، امید صرف ایک اللہ سے ہو، اس لیے اللہ پاک سے ہم مانگے اے اللہ ساری امیدیں دل سے نکال کے ایک ساری امیدوں کو اپنی ذات سے وابستہ کر دے۔ اللہ ہمیں ایسا دل دے دے۔ بھائیوں محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ جو اللہ والے گھنٹوں لا الہ الا اللہ جو ذکر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ دل میں ہدایت کا نور آ جائے، دل میں ہدایت کا نور آ جائے، تاکہ یہ سوچیں بن جائیں۔ یہ سوچیں صرف بیان سے بھی نہیں بنیں گی، اس سے فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اب محنت کرنا پڑے، اپنے دل میں نور لانا پڑے گا۔ تو نور ہدایت، یہ ہدایت تو ہے کہ کسی کو ان سوچوں تک رسائی ہو جائے، کوئی وہ سوچنے لگ جائے جو اللہ چاہ رہے ہیں، وہ بولنے لگ جائے جو اللہ چاہ رہے ہیں، وہ کرنے لگ جائے جو اللہ چاہ رہے ہیں، یہاں تک رسائی ہو جائے۔ اس کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ گناہ گار کی سوچ ہی غلط ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اچھا یہ جو میں نے سوچ آپ سے عرض کی یہ قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک صاحب آئے اور کہنے لگے دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اللہ بھی محبت کرے، لوگ بھی محبت کریں، اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں۔ کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد
فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، ان کی توقعات چھوڑ دو، بے رغبت بن جاؤ، لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے. لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے چٹکیوں میں یہ مسئلے حل کیے ہیں. آسمان سے علم آیا تھا، کیا فرمایا کہ بے رغبتی، مشکات شریف کی روایت ہے، اور کیا فرمایا، کیا مطلب، لوگوں کے پاس جو موجود ہے، ان کی جان، ان کا مال، ان کی چیزیں، ان کا وقت، اہمیت، ان کی عزت، پیار، اپنائیت، خلوص، وفا، تابع داری، اطاعت، اس کا نہ زبان سے سوال کرو نہ دل سے سوال کرو. ہے مشکل کام، یہ لوگوں کے پاس ہے نا. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ اولاد سے وفا ملے، فلاں سے وفا ملے، بیوی سے پیار ملے، فلاں رشتے دار، وہاں جاؤں تو مجھے عزت ملے، وہ مجھے اہمیت ملے، مجھے وقت ملے، مجھے یہ ملے، مجھے ملے. ازہد فیما عندک الناس یحبک الناس. توقع مت رکھو کسی سے، سب سے توقعات ختم کرو. اچھا، یہ قرآن کی، یہ تو میں نے حدیث سے سنایا، اب قرآن سے سنیے. قرآن کی ایک آیت ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں اخلاق کی جتنی آیتیں ہیں، ان سب آیتوں میں سب سے جامع آیت یہ ہے. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ خذ العفو، خذ العفو. سورہ اعراف آیت خذ العفو، اعراف 199، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے. عفو کہتے ہیں زائد از ضرورت کو. اب میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں، میں حیران ہوں. اس آیت کا مطلب یہ ہے، جو لوگوں کی ضرورت سے زائد چیز ہو اور وہ اپنی ضرورت سے زائد سمجھ کے تمہیں دینا چاہیں، وہ تو لے لو. جو نہ دینا چاہیں اس کو مطالبہ نہ کرو. جتنا پیار دینا چاہیں لے لو، جتنی اہمیت دیں لے لو، جتنی عزت دیں لے لو، جتنی وفا دیں لے لو، جتنی اطاعت دیں لے لو. اس سے زائد کا مطابق، یہ اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں خذ العفو. ایک آدمی آپ سے ظاہراً محبت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ دل سے نہیں کرتا، تو یہ آیت کہہ رہی ہے وہی لے لو، مزید کا مطالبہ نہ کرو. آپ گئے، آپ کو ایک آدمی نے اہمیت نہیں دی، اس نے آپ کو ادھر بٹھا دیا، دعوت دی نا، یہی لے لو، اس کا مطالبہ نہ کرو. جو جتنا دے، جیسے دے وہ لے لو، مزید کا مطالبہ نہ کرو. یہ قرآن کی سب سے اخلاق کی سب سے جامع ترین آیت. ایک ہفتے تک اگر میں بھی اس پہ عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، آپ دیکھیں کہ زندگی آسان ہو جائے گی. دونوں مدد ترجمے، زائد بھی ہے. قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو کیا کہا؟ قُلِ الْعَفْوَ. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کرو. یہاں اس آیت میں دیکھیں عفو کا ترجمہ کیا ہے؟ زائد از ضرورت. اور یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہی ترجمہ لیا ہے. انہوں نے ترجمہ غالباً یہ لیا ہے، لوگوں کے سرسری رویے قبول کر لیں، ڈیپ میں مت جائیں، گہرائی میں مت جائیں. یہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی تم تو صرف باتوں کی محبت کر رہے ہو، تم مخلص نہیں ہو. کہہ رہے ہیں نہیں ایسا مت کرو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے، آپ نے دیکھا، منافقوں کو بھی اپنے ساتھ چلا لیا اور فتح مکہ موقع پر سب کو اپنا بنا لیا. خذ العفو، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا کہ کیا لینا ہے، کیا جو لوگوں کے پاس موجود ہے، مال، دولت، چیزیں، وقت، اہمیت، عزت، دولت، سب، تو جو اس سے بے توقع ہو جائے گا. اگلی بات اسی کے اندر میں نے کیا کہا تھا؟ لینے کے بجائے دینے کی سوچ. اب یہ دونوں آیتیں، حدیثیں ہمیں کہہ رہی ہیں بے توقع بن جاؤ، امیدیں مت کرو، امیدیں مت لگاؤ، ہر وقت لینے کی مت سوچو. پھر کیا سوچو؟ دینے کی سوچو. پھر کیا سوچو؟ لینے کی مت سوچو بلکہ دینے کی سوچو. اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ ہے. فرمایا جو لوگ پھول دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور آ جاتی. خوشیاں بانٹیں گے، خوشیاں آئیں گی. کیسے خوش رہ سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنے دکھوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں سے دکھی ہوتے ہیں.
عجیب بات، ان کو اپنے دکھوں کا غم نہیں ہے، ان کو یہ خوش ہے کہ میری بہن اتنی اچھی کیوں، میرا بھائی اتنا اچھا کیوں، وہ کیوں پنپ رہا ہے، اس کے پاس کیوں مال آ رہا ہے۔ یہ غم ہمیں کھائے جا رہے ہیں۔ کسی سے کہا نا کہ لوگ دکھی ہیں بہت، تو کسی اللہ والے نے کہا نہیں بیٹا، خوشیاں اللہ سب کو دیتے ہیں، لیکن بعضوں کو دوسروں کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ خوشیاں اللہ سب کو دیتے ہیں، لیکن یہی والی سوچ ہوتی ہے تو دوسروں کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہوتا ہے۔ دینے کی سوچ۔ کسی نے کہا جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ بڑے راز کی بات ہے، یہ سب حدیث کی باتیں۔ اپنی زوجہ محترمہ کو حضور کہہ کہ لا توکی فیوقع علیک، انفقی ولا تحسی، خرچ کرو رو شمار کر کر کے مت رو، دو، اگر تم روکو گی اللہ اوپر سے روک دے گا۔ جو اہمیت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، اپنائیت دیتے ہیں، خلوص دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، جو اپنے پاس ہو دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں بڑی عجیب بات آپ کو کہہ رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا۔ کہتے ہیں بے فیض مت بنو، بے فیض تو درخت بھی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بے فیض درخت، ایک درخت ہے پھل ہی نہیں آ رہا، اس درخت کو کوئی نہیں رہا۔ ہم بے فیض ہو گئے ہیں آج کل، تو اوپر سے فیض آنا بند ہو گیا ہے۔ کیا دے رہے ہیں ہم نے اسلام کو کیا دیا، ہم نے مسلمان کو کیا دیا، ہم نے ملک و ملت کو کیا دیا، ہم نے قوم کو کیا دیا، کتنا وقت دیا، کتنے مشورے دیے۔ ہمیں تو جو صلاحیت آتی ہے، مفادی سوچ، اب میرے پاس یہ ڈگری آ گئی ہے تو اب میں اس ڈگری سے مزید کتنا کما سکتا ہوں، اب میرے پاس یہ والی صلاحیت آ گئی ہے تو اس صلاحیت سے میں مزید اپنا کاروبار کیسے بڑھا سکتا ہوں۔ مفادی سوچ۔ کیسے زندگی میں سکون ملے گا جب میری ذات سے کسی کو سکون نہیں ملا؟ ڈاکٹر یہ سوچے کہ میرے تجربوں سے یعنی میرے تجربوں سے یہ ٹھیک ہے، پیسہ کمانا منع نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہو انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام۔ ایک انجینئر، آپ یقین جانیے خوش ہو جاتے ہیں لوگ، مسجد کا کام مل جائے نا، پیسہ بہت آئے گا، اللہ اکبر، جس اللہ سے سب لیا ہے تم اس اللہ کے گھر میں بھی تم یہ سوچ لے کے جاؤ گے، ایسا کوئی ٹھیکہ مل جائے، کاروبار مل جائے، مسجد سے بھی کم، اللہ کے گھر سے بھی ہم کمائیں گے، اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ طلباء سے بھی کماؤ، علم سے، ہر چیز پیسہ۔ خدا کی قسم یہ سوچ نے جتنا ہمیں پست کیا ہے، اس مفادی سوچ نے، آپ جس ادارے میں جائیں، آپ جس جگہ جائیں، آپ گھر میں جائیں، آپ رشتوں کو دیکھ لیں، مفادی سوچ۔ اللہ ہمیں نکالے بھائی، یہاں سے نکالے۔ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ، اس لیے قدر کیا کیجئے بھائی ایسے لوگوں کی جو بے غرض ہو کے آپ کے لیے وقت نکالے، بے غرض ہو کے آپ کو لیے صلاحیتیں دے، بے غرض ہو کے آپ کی نسلوں کا بھلا چاہے، بے غرض ہو کے آپ کو قیمتی لوگ ہوتے۔ میں ایک بات بتاؤں، میں اکثر سوچتا ہوں یہ تبلیغ والوں کی محبت اللہ نے دوست دشمن کے دل میں کیوں ڈالی ہے؟ یہ اس بے غرضی کا نتیجہ ہے۔ گھر چھوڑتے ہیں، آرام چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنی قربانیاں دیتے ہیں، لوگوں تک کلمہ پہنچے، ایمان پہنچے، عمل پہنچے۔ خدا کی قسم یہ چیز اتنی بڑی ہے، محبوبیت اللہ نے دلوں سے اتاری۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرا چھوٹا بھائی وہاں نیا ناظم آباد میں، وہاں بھی شب جمعہ ہوتا ہے، وہ وہاں کے لیے نکلے، ڈاکو آ گئے۔ وہ گاڑی میں چند دوست تھے اور ان سے کہا کہ بھائی یہ بھی دو، سب کچھ لیا، اور کہتا کہ وہ پیسے وہ سمجھو یہ پلاٹ خریدنے آئے، کہا وہ پیسے نکالو جو پلاٹ خرید۔ اس نے بھائی ہم تو شب جمعہ کے لیے آئے، پیر پکڑ لیے ان ڈاکوؤں نے، کہا اللہ کے لیے یہ سب رکھو، ہمیں معاف کر دو۔ کوئی لا سکتا ہے یہ محبت؟ مجھے جو خیال آتا ہے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے۔ ہم کتنے مخلص ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک چیز سے کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ لوگ دیتے ہیں۔ میرے اپنے والد صاحب سب کچھ، وہ زندگی بھر مکان نہیں بنایا، ادھر پلاٹ ملا بیچے، امریکہ چلے گئے جماعت میں، ادھر چلے گئے، ساری دنیا، اتنے پاسپورٹ تھے، کام کیا، اللہ کے دین کا کام کیا۔ ایسے نہیں ہوتے بھائی، ایسے نہیں، یہ نصیب والوں کی بات ہوتی ہے، کسی کا مال اللہ قبول کر لے، اس لیے ایک دعا ضرور مانگا کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اے اللہ میری جان قبول کر لے، میرا مال قبول کر لے، میری صلاحیتیں قبول کر لے، میں بڑا ناپاک ہوں،
تو طیب ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ ناپاک قبول بھی نہیں کرتے ہیں. اے اللہ میں تو گناہ گار ہوں، گندا ہوں، تو میرا مال قبول کر لے، تو میرا وقت قبول کر لے، تو میری صلاحیتیں قبول کر لے. اور قدر کی رہے ان لوگوں کی، کچھ بھی ہو، کتنے گندے ہوں، لیکن آپ اس جیسی جماعت نہیں لا سکتے. کون وقت دیتا ہے؟ آپ یقین جانیں ہمیں تو والدین کو یہ سمجھانا پڑتا ہے اپنی اولادوں کو وقت دو. اولادیں بگڑ رہی ہیں، خدا کے لیے ان کو وقت دو. تو باپ اولاد کو وقت نہیں دے رہا. ایسے دور میں کوئی دیہات پہنچ جاتا ہے، کچے دیہاتوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پانی نہیں، کھانا نہیں، اپنا کھانا. وہ شہزادے لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں یہاں سفر کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکل کے خود ہی جو ہے نا چولہا بھی جلا رہے ہیں. تو کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ مفادی سوچ نہیں ہے. گشت کا ابھی ایک بچہ ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا، امریکہ کے اندر بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہے. جب لاک ڈاؤن ہوا، اس نے کہا بھائی یہ زندگی کیا، پیسے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ کیا مسجد بند، مدرسہ بند، یہ کیا کریں گے ہم؟ تو وہ سب چھوڑ کے یہاں جماعت میں آ گیا سال کے لیے. یہ گرمیوں کے دن تھے، یہاں پیدل چلا لگا، گرمیوں میں تپتی. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہا استاد جی بس وہ ہر جگہ اے سی کا عادی. کہنے لگا بس کوئلہ بن گیا ہوں، جل کے پیر جوتے بھی گھس گئے، فلاں بھی ہو گئے. اب اس کا سال پورا ہونے والا. کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ جو محبوبیت آپ نے دیکھا دوست دشمن کے دلوں میں اللہ نے اتاری ہے، یہ اس معادی سوچ کی وجہ سے. کچھ نہیں چاہتے، نہ سیٹ چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، نہ منصب چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. اس لیے بھائی یہ بڑی زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کرتا ہوں. اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اچھا غور سے سنیے گا. لوگوں کی مدد. اچھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، میں نے کہیں سنا، جب ان کی پریشانیاں آتی تھیں، دیکھیں یہ علم آپ کی رہبری کرے گا مشکلوں میں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے کام آنا شروع کر دیتے. ان کے سامنے وہ حدیث تھی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. ختم بات. آسمانی نظام پر ان کو یقین تھا، اس لیے جب پریشانی آتی وہ تلاش کرتے میرے پیسے سے، میرے مال سے کسی کی مدد ہو جائے. اور میں سچ عرض کروں، لوگ بیچارے بعض اوقات دے کے بڑے خوش ہوتے، صحیح جگہ مال نہیں لگ رہا لوگوں کا. یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے کسی کا مال صحیح جگہ لگ جائے. میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے. اور بٹورنے والے لوگ موجود ہیں، بٹورنے والے موجود ہیں، بٹورنے والے. ہاں اس لیے یہ صرف پیسہ نہیں دینا، اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے. اے اللہ تو میرے پیسے کو قبول کر لے، اے اللہ میرا پیسہ وہاں لگا دے جہاں صحیح جگہ لگ جائے گا، کام بن جائیں گے. تو فرمایا، کیا فرمایا؟ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا رحم کرے گا. رحم سے رحم ملے گا، مدد سے مددیں ملیں گی. دینے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لو، منع مت کرو، نا امید مت کرو، مایوس نہ کرو، ورنہ اوپر سے دروازے بند ہو جائیں گے. کوئی آپ کے ملنے سے، آپ سے بات کرنے سے، آپ کی بات سننے سے، ایک میسج سے، آپ کے ایک جملے سے خوش ہوتا ہے، اسے خوش کر دیں. یہ بھی دینا ہے. یاد رکھیں خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی ہیں. جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کریں گے تو آپ کا اپنا راستہ روشن ہو جائے گا. آپ زمین والوں کو دینا شروع کریں. ایک حکیم، ان سے کسی نے کہا زندگی میں بڑی دانا آدمی، ان سے کسی نے کہا زندگی میں کامیابی کیسے ملتی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج رات کا کھانا آپ میرے پاس کھائیں، میں بتاتا ہوں. سوپ، سردی کے دن انہوں نے سوپ بنایا اور یہ لمبے لمبے چمچے سب کو دے، آمنے سامنے بٹھا دیا اور کیا دے دیے؟ لمبے لمبے چمچے دے دیے. کہا کھاؤ پیو. سب حیران، وہ پی نہیں سکتے تھے، وہ تو سوپ بھی گرے گا، سامنے والے کو لگے گا. اب بیٹھے. جب کوئی بھی سب ناکام ہو گئے، وہ بیٹھے اور کہا میری طرف دیکھو. انہوں نے ایک چمچہ پکڑا اور سامنے والے کے منہ میں ڈال دیا. وہ سب شروع ہو گئے، سب خوش ہو گئے. ہر ایک نے سامنے والے کو پلانا شروع کر دیا، سب خوش ہو گئے. تو حکیم نے عجیب بات کہی. اس نے کہا جو شخص زندگی کے دسترخوان پر اپنا ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہتا. جو شخص زندگی کے دسترخوان پہ اپنا ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہتا ہے. اور جو دوسروں کی کھلانے کی فکر کرتا ہے کبھی بھوکا نہیں ہوتا، ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے. تو کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، 2 اور 2. آخر میں آپ کو حدیثوں سے کیا دینا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کیا دینا ہے. بہت ساری حدیثیں.
سناتا ہوں، برائی ہم سمجھتے صدقہ پیسہ ہے، نہیں، بس یہ دینے والی سوچ، جو میرے پاس ہے دوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے بھائی۔ سنیے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، ہڈی کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دے دینا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا جو اونچا سنتا ہے وہ صدقہ ہے، گونگے کو اس طرح سے اشارے سے سمجھا دینا صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، مدد کے لیے یہ ساری حدیثوں کے خلاصے سنا رہا ہوں، مدد کے لیے پکارنے والے کو دوڑ کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، جو لوگ جھگڑ رہے ہیں ان کے دو لوگوں کے درمیان انصاف کرا دینا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پہ بٹھا دینا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھنا صدقہ ہے، دوسرے کو نقصان سے بچا دینا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، خود کھانا بھی صدقہ ہے، اپنے بیٹے کو کھلانا بھی صدقہ ہے، بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے، کسی مصیبت زدہ کی حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے، بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، ملنے والے کو سلام کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، آپس میں صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے، تو آپ نے درخت پودا لگایا اس سے کوئی پرندہ کھا لے وہ بھی صدقہ۔ حضور نے بات ہی کلیئر کر دی، دینے والی سوچ بنائی، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائیو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت کا نظام دیا تھا، سکون والا، عافیت والا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ ملا ہے جہاں مفادی سوچ ہے، یا اللہ ہم نے بچپن سے لوگوں کو مفادی ہی دیکھا، ہم بھی ایسے بن گئے۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، یا اللہ ہم اپنا فضل فرما دے، ہمیں قرآن سے قریب کر دے، ہمیں اپنی مسجدوں سے قریب کر دے، ہمیں اپنا تعلق دے دے، یا اللہ ہمیں ساری توقعات ختم کر، ہر ماں سوا کی امید دل سے نکال دے، ہر ایک کا خوف دل سے نکال دے۔ یا اللہ یہ سب بے ساکھیاں ہیں، یہ سب بے ساکھیاں ہیں، یہ غلط سہارے ہیں، یا اللہ تیرا سہارا کافی ہے جینے کے لیے۔ یا اللہ توکل دے دے، اپنی ذات پہ یقین دے دے، یا اللہ اپنے وعدوں پہ یقین دے دے، اپنا قرب دے دے، ہر خوف اور غم کو دل سے نکال دے، یا اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ یہ بھائی آئے یا اللہ انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا، تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، سکون عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو خوشیاں بانٹنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو معادی سوچ نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معادی سوچ نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معادی سوچ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک واقعہ یاد آیا، سنا دوں؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، امام الاولیاء تھے، ایک نشہ کرنے والا، اور وہ ان کے پاس آیا، حضرت توبہ، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنا، حضرت مجھے بیعت کر لو، توبہ کرا دو، لیکن میں افیون پیتا ہوں۔ تو دیہاتی تھا، حضرت نے کہا کہ وہ تو حکیم لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ میں نے اگر اس کو چھڑوا دی اور کل ہی جو یہ پریشان ہو جائے گا، سب اس کی توبہ چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کتنی پیتے ہو؟ ہاتھ سے چٹکی بنا کے دکھاؤ۔ اس نے اتنی چٹکی بنا کے دی کہ میں اتنی وہ کرتا ہوں۔ حضرت نے چٹکی میں سے تھوڑی سی نکال کے کم کر دی، کہا چلو بھائی اتنی کر لیا کر۔ چلا گیا، توبہ کی تھی کہ حضرت کے اوپر اب جیسا حضرت کہیں گے ویسا کروں گا۔ اب جب گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جب اس نے چھوڑا، اس نے کہا، وہ اپنے دل میں یوں کہا، ارے یہ کیا، جب توبہ ہی کرنی ہے تو پکی کرنی، اتنی پیو اتنی نہ پیو، یہ کیا، سب چھوڑ دو۔ جب توبہ ہی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا، اس نے سب چھوڑ دی۔ اب چکر آنے لگے، طبیعت خراب ہونے لگی اور موت قریب آ گئی، لیکن ڈٹا رہا، بس اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے دستگیری کی، نیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی، صحیح ہو گیا، اور وہ ساری عادت اس کی ختم ہو گئی۔ اب حضرت کے یہاں کچھ تھوڑے سے اس زمانے کے جو پیسے تھے، تھوڑے سے پیسے لے کے حاضر ہوا، حضرت یہ ہدیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کس بات کا ہدیہ ہے؟ کہ لیں وہ جو آپ نے توبہ کرائی تھی نا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، یہ توبہ کے پیسے؟ کہ نہیں، وہ جو آپ نے توبہ کرائی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ جو پیسے میرے افیون پہ خرچ ہوتے تھے تو میرا دل بڑا خوش ہوا، چلو افیون کی عادت بھی چھوٹ گئی، اب یہ پیسے بچیں گے۔
پھر حضرت مجھے خیال آیا یہ تو دین میں دنیا ہو گئی. اللہ اکبر. کسی نے عجیب بات کہی, کسی نے عجیب بات. وہ کیا اللہ والے تھے کہ ایک افیونی اس کو توبہ کرائی اور اس کو اتنی سمجھ مل گئی. کہتا ہے یہ تو دین میں دنیا ہو گئی, یعنی میرا نفس خوش ہو رہا ہے, تو میں نے تو پیسے کے لیے تو یہ توبہ نہیں تھی, اب میرا نفس خوش ہو رہا ہے کہ اتنے پیسے بچیں گے, تو جب میں نے کہا نفس اس پہ خوش ہو رہا ہے اب میں نہیں کروں گا, یہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے, یہ تو دین میں دنیا ہو گئی. معادی سوچ, اس نے یہاں سے بھی معادی سوچ, آخرت کی سوچ نکال. اللہ ہم سب کو یہ سوچ نصیب فرما دے, دل کے جذبے ہمارے اچھے ہو جائیں, نیتیں اچھی ہو جائیں. ہاں جی دعائیں دے جی, سب دعائیں دیں مجھے. ہاں جزاک اللہ پاک آپ کو بھی دنیا آخرت کی بھلائیاں دے.